لگا میں تو بڑا بدبخت ہوں کہ میری بیٹیاں 3 ہو گئی، 3 بیٹیاں۔ ایسے ہی ہمارے پنجاب کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بڑے زمیندار طبقے میں بہت محسوس کیا جاتا ہے ان باتوں۔ تو میرے بزرگوں نے ایک ہی جملہ اسے کہا، فرمایا تجھ سے اگر تیری ایک اور بیٹی ہو جائے نا پھر تیرے جتنا خوش بخت کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تو تیری 3 ہیں، 4 ہو جائیں تو تجھ جیسا خوش بخت تو ہی کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگو حضور یہ ایک ایسی تسلی ہے، فرمایا کائنات کی ساری جہان کی خوش بخت ہستی جس کے دروازے سے بخت تقسیم ہوتے ہیں رب نے ان کو 4 دی ہیں۔ اگر یہ بدبختی ہوتی تو رب انہیں کیوں دیتا؟ 4 بیٹیاں رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں جن کے دروازے سے بخت تقسیم ہوتی، خوش بختیاں تقسیم ہوتی۔ تو اس طرح لینا جو ہے نا یہ بھی بغض کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کا صبر دیکھتا ہوں، دیتا ہوں بھی، نعمت دیتا بھی ہوں، پھر نعمت لیتا بھی ہوں، اور ان کا میں پیار دیکھتا ہوں کہ دینے پہ وہ کیا شکر کرتے ہیں، نعمت دوں تو کیا اس میں شکر کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور لوں تو کیا صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے ہمارے پیر صاحب کے دامت برکاتہم القدسیہ کے بڑے اللہ تعالیٰ نے بخت ان کے بلند فرمائے ہیں۔ دیکھیے کتنے ان کے کتنی جگہ پہ کتنے ڈیرے ہیں اللہ نے بسائے ہیں۔ حضرت نوشہ پیر کی بستیاں ہیں جو اللہ نے بسائی ہیں۔ تو حضرت صاحب کا محل ہم نے جہاں رہتے وہاں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا۔ حضرت صاحب کے بڑے بڑے گھر جتنے لوگ ہم لے سکتے ہیں لیتے ہیں، اتنے گھر ان کے کتابوں کے گھر ہیں، اپنے نیرے نہیں کتابوں کے گھر ہیں۔ میرے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے جنت میں حضرت کا کتنا بڑا گھر ہوگا، یہ تو دنیا کے گھر ہیں۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بڑا عالی شان گھر عطا فرمائے۔ عرض کہ یا رسول اللہ 2 نہ ہوں، اگر 1 فوت ہو جائے جس کا، فرمایا 1 فوت ہو جائے اور وہ صبر سے گزارے ان لمحات کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑا عالی شان گھر بنائے گا۔ حضرت عائشہ کے دل میں ایک احساس تھا کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، تو عرض کہ یا رسول اللہ جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو پھر اس کا، فرمایا عائشہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد جو ہوں اس کا میں سہارا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ اپنی مشہور نعت کا آخری جو شعر ہے نا وہ اسی لیے کہا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اسی کیفیت کو بیان فرمایا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت صاحب نے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ صبر صدمہ جب پہلے ہوتا ہے نا، یہ بھی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، کہ صبر ہوتا بھی وہی اعلیٰ ہے جو صدمے کی ابتدا میں ہو، اور مشکل بھی وہی ہوتا ہے جو صدمے کی ابتدا کا وقت ہوتا ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا صدمے کی ابتدا میں ہی صبر کو اپنانا بہتر بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ یہی لمحہ سخت ہوتا ہے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں میں ایک دھروکڑی لا لو تو آپ دھروکڑی نہیں سمجھتے۔ ہمارے پنجاب میں جب کوئی فوت ہو جائے تو پیٹتے ہیں نا لوگ، تو وہ اس طرح عورتیں جو ہے نا وہ اپنے کمر کے ساتھ پٹکا باندھ کے نا، تو اس کو جب ایک دفعہ ساری مل کے وہ پہلی دفعہ کچھ کریں اس کو کہتے ہیں ایک دھروکڑی لگ گئی۔ یہ پنجابی کی بات ہے، خالص پنجابی کا لفظ ہے۔ اس دھروکڑی سے جو بچ جائے نا وہ صبر کی سب سے اعلیٰ کیفیت میں پہنچتا ہے، کیونکہ ابتداءً جب بندہ بات سنتا ہے تو آواز مختل ہو جاتے ہیں بندے۔ تو سرکار کا فرمان ہے، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ کیفیت بھی گزری ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تو یہ بخاری شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے خیمہ لگا لیا، جا کے بڑی محبت تھی اپنے بھائی سے، خیمہ لگا لیا باقاعدہ اوپر قبر شریف کے۔ ہمیں اجازت بھی اس سے ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ قبر پر بنا کرنا جائز ہے یا نہیں، محدثین یہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے جب خیمہ لگایا تو کوئی اور بہن بھی لگا لے بھائی کے خیمہ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ دلیل بھی بن گئی۔ مگر فرماتی ہیں کہ میں کچھ روز بیٹھی رہی بھائی کے ساتھ، پڑھتی رہی میں،
لیکن جب اٹھ کے گئی نا واپس تو مجھے ایک آواز ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے ام المومنین کا، سیدہ طیبہ صدیقہ کائنات مجتہدہ امت صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین، فرماتی ہیں ایک آواز آئی مجھے، حل وجدت ما فقدتے، جو کھو گیا وہ مل گیا تمہیں؟ کیا وہ مل گیا؟ اتنے روز جو بیٹھی رہی اس کے پاس، جو کھو جاتا ہے ملتا نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے پانے کے لیے اسے خیمہ نہیں لگایا، خیمہ نہیں لگایا، فطرت انسانی ہے، میں نے انس حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب رہی ہوں اور رہ کے میں روئی نہیں۔ کیوں کہ یہ سرکار کا ارشاد ہے کہ جب قبر پہ جاؤ، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، باپ ہو، کوئی کمزوری کی بات قبر کے قریب نہ کرو۔ کیوں کہ زندوں کے قریب کرو گے تو تھوڑی دیر بعد تم سنبھال بھی لو گے، لیکن جب فوت ہوئے بندے کے قریب جا کے کوئی کمزوری کی بات کرتے ہو نا، روتے ہو بہت جا کے، پھر اس کے رلا کے تم آ جاتے ہو، تمہیں کیا احساس کہ وہ کتنی دیر تک پھر تنگی محسوس کرتا رہتا ہے؟ یا تو پھر رک کے دلاسا بھی دیا کرو نا، قبر والا اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح زندہ محسوس کرتا ہے۔ فرمایا پیچھے اگر درد بھی ہو نا تو وہاں جا کے اس کو اظہار نہ کیا کرو، وہاں زور کی تسلی کی بات کیا کرو۔ یہ دیکھو ہمارے آقا نے جو تسلی کے لفظ فرمائے، کبھی آپ نے غور فرمایا کیا کہا کرو جا کے؟ یہ بھی بخاری شریف میں یہ کہا کرو کہ انتم لنا سلفون ونحن لکم تبعون وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے تسلی کی کہ دیکھو تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُونَ، اور تم پریشان نہ ہونا کہ تم چلے گئے ہو، ہم تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بس چند دنوں میں ہی ہم تمہیں ملنے والے ہیں، تیرے پاس پہنچ جائیں گے ہم۔ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَ اللَّهُ إِيَّانَا وَإِيَّاكُمْ۔ ہم تیرے لیے عفو مانگتے ہیں، تیرے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ کتنے دیکھو فطری لفظ ہیں۔ جب کسی کے پاس بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ تو چلا گیا ہم یہاں ہیں، وہ بیچارہ روئے گا بہت۔ جب آپ یہ کہیں گے تو چلا گیا تو بڑا وقت نہیں لگے گا، ہم تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو کتنی تسلی ہو رہی۔ یہ لفظ ہمارے آقا نے خود فرمائے ہیں، یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس طرح کہا کرو ان کو، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اور فرمایا جب مائیں کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی قبر پہ جا کے آہوزاری کرے نا زور زور سے، تو اسے خود زندہ کو معلوم نہیں کہ میں کتنی تکلیف اسے پہنچاتی ہوں۔ کیوں کہ وہ درد میں آ جاتا ہے، اور تم روتے روتے جب اپنا تم نے یعنی دل کے جو بخارات تھے وہ تو نکال لیے، تم تو آ گئی واپس، اور وہ بیچارہ تو اکیلا وحشت میں پڑا ہے۔ اب کتنے دن اس کا دل جو ہے وہ قائم رہے گا؟ فرمایا اس لیے جب بھی جاؤ تو اپنے آپ کو سنبھال کے جاؤ اور کچھ تسلی کے لفظ دو ان کو، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اکیلے بیٹھے ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، تو یہ کیفیات ساری سب پہ گزری ہیں، گزرنے والی ہیں، ہم سب لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں اس کام کے لیے، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ موت ہی اصل ہے، عدم ہی اصل ہے، زندگی جو ہے یہ تو ایک فانی ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کروں گا کہ آج آپ سب بیٹھے ہیں تو صرف حضرت صاحب سے تعزیت اور محبت کے لیے۔ میں رات ہی کہہ رہا تھا مولانا حافظ عبد القادر صاحب سے کہ صاحبزادہ کی جو عمر ہے وہ 8.5 سال تھی، 8.5 سال۔ آپ حضرات کے بھی کبھی کوئی بچہ فوت ہو جائے، ایک آدھ ساتھی یہاں ایسا ہے ان کا بچہ حادثے میں چھوٹا فوت ہو گیا تو وہ اہتمام کرتے ہیں، سبھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ اہتمام بچے کی دعا کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ بچے کے لیے تو مغفرت کا لفظ ہی سرکار نے نہیں بولا کہ تم مانگو۔ یہ بات غور سے سنا کرو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ بچے کے لیے مغفرت کا لفظ بھی نہیں بولا۔ دیکھو ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا پڑھتے ہیں نا بڑوں کے لیے۔ تو بچوں کے لیے سرکار نے جو دعا تلقین فرمائی اس میں یہ لفظ نہیں ہے، وہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ لفظ بولتے ہیں نا۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی بچے کی مغفرت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ تو ابھی مکلف ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ، بچہ تو ابھی مکلف ہی نہیں ہے، گناہگار ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بخشا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دعا کرو بھی تو یہ کرو کہ یہ تو تیرا شفیع ہے۔ بڑوں کے لیے تمہیں مغفرت مانگنی ہوگی، بچوں کے لیے مغفرت نہیں، بچوں کے